مرحومہ رہنما خاتون بنت علی رضا، مرحومہ نوشابہ خاتون بنت مختار حسین، مرحومہ ثانیہ زہرا بنت مختار حسین، مرحومہ آل زہرا بنت غلام مصطفیٰ، اور تمام مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اعزان محترم سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے آج، اور ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کربلا، درس اور عبرت کے آئینے میں۔ ظاہراً آج یہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ کل روز عاشور ہے، لہذا کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ موضوع کو سمیٹ دیا جائے۔ البتہ موضوع کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور حق یہ ہے کہ میں جتنے بھی ایام تقاریر تھیں ان میں کچھ بیان نہیں کر سکا، اور جو حق مطلب تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی قوت و طاقت عنایت فرمائے۔ اعزان محترم، اللہ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن ایسے ہی نہیں چھوڑا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں کان دے دیے، آنکھیں دے دیں، اور دل اور عقل دے دیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے سیکھ سکو، جان سکو، لعلکم تشکرون، اور جاننے کے بعد، معرفت کے بعد اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اعزان محترم، یہ جو اللہ نے ٹولز یہاں پر گنوائے ہیں، نعمتیں تو ساری اللہ نے دی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کان دیے، آنکھ دی، دل دے دیا،
تو ہاتھ پیر کیا کسی اور نے دیے ہیں؟ ہاتھ پیر بھی تو تو نے دیے ہیں، سب کچھ تو نے دیا ہے، لیکن یہ بہت خاص ہیں، یہ بہت خاص ہیں۔ ان کے ذریعے سے معرفت حاصل ہونا ہے، ان کے ذریعے سے درس لینا ہے، ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا، میں نے عرض کیا تھا، اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا، نعمت کا جو شکر ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال ہو۔ صحیح استعمال نہیں کریں گے، نعمت سلب ہو جائے گی، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اور انشاءاللہ گفتگو جہاں سے کل چھوڑی تھی وہیں پر آنا چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 179، یہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها۔ یہ تین نعمتیں، کان، آنکھیں اور دل، یہ تمہیں دیے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے سیکھو، حاصل کرو، پھر ہمارا شکر کرو۔ اللہ کہہ رہے کہ وہ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ان کے پاس، یعنی کوئی راستہ نہیں انتخاب کیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کیوں ان کا ٹھکانہ جہنم میں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس دل کے ذریعے سے حق کو نہیں سمجھتے ہیں، حق کی معرفت نہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ البتہ عرض کروں، دل سے مراد یہ دل نہیں ہے، ہارٹ نہیں ہے دل سے مراد، چونکہ اس کا کام تو صرف پمپنگ ہے، یہ خون کو پمپ کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ اس سے محبت ہوتی ہے نہ اس سے نفرت ہوتی ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے محبت اور نفرت کرنا، نہیں۔ ہاں، یہ محبتوں کے ٹوٹ جانے پر سانسیں ضرور بند کر دیتا ہے، چونکہ پمپنگ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کا کام نہیں ہے محبت کرنا، نفرت کرنا، سمجھنا، کچھ بھی اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام صرف پمپنگ کرنا ہے۔ محبت یعنی یہ دل یعنی عقل، قرآن مجید میں زیادہ تر جو لفظ دل کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، افئدہ اور قلوب، یہ یا تو عقل کے لیے ہیں یا اس قوت کے لیے ہیں جو انسان کے اندر احساس کرتی ہے، جو انسان کے اندر احساس کی قوت ہے اس کو دل کہا جاتا ہے یا عقل کو دل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان کے ذریعے سے سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسرے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ سنتے نہیں ہیں یعنی کیا؟ یعنی کانوں میں روئی بھر کے رکھتے ہیں؟ نہیں، کانوں میں روئی نہیں بھرتے ہیں، لیکن انہیں حق کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ حق کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے یعنی کیا؟ یعنی واقعاً سنائی نہیں دیتی ہے، نہیں، سنائی بھی دیتی ہے لیکن ایسے ہو جاتے جیسے انہوں نے سنا نہیں ہے۔ کیا یہ کانوں میں نہیں جا رہی تھی آواز؟ جا رہی تھی عزیزان محترم، لیکن حرام کھانے کی جو چربی چڑھی ہوئی تھی اس نے کانوں پر ایسی لائر رکھی ہوئی تھی کہ یہ آواز اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو ان کے پاس دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اور تیسری نعمت کیا تھی؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، حقیقتاً نہیں دیکھتے ہیں، واقعاً نہیں دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد جو عمل کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کربلا میں کیا نہیں دیکھ رہے تھے؟ لیسگر پیاسے ہیں، یہ جو بچہ لیٹا ہوا ہے زمین پر ریت پر، یہ پیاسا ہے، نہیں دکھ رہا تھا؟ دکھ رہا تھا، لیکن اس کو دیکھنا کہا جائے گا؟ نہیں، اس کو دیکھنا نہیں کہا جائے گا۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، یعنی حق کو درک نہیں کرتے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، حق دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، حق سننے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر عزیزان محترم انسان کی یہ کنڈیشن ہو جائے، دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، سوچتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے بعد اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کرنے والے ہیں۔ تین نعمتیں، ان تین نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن ان تینوں نعمتوں کے صحیح استعمال نہ کرنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ غفلت ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، یہ غفلت ہیں۔ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ غافل تھے۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ غافل تھے۔ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ غافل تھے۔ جو غفلت سے بیدار ہو جائے وہ نکل کر چلا آتا ہے، چاہے صبح عاشور آئے، عصر عاشور آئے، کسی بھی وقت آئے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کربلا کی عبرتیں آپ کے درمیان میں عزیزو، آئیے آنے کے بعد دیکھیں۔ میں نے صفین سے عرض کیا مولا کائنات کے ساتھ میں تھا شمر، لیکن آیا کربلا میں، امام حسین کے مقابل میں آیا، امام حسین کو قتل کر دیا، قاتل بن گیا امام حسین کا۔ اس کے علاوہ عمر سعد کو معرفت نہیں تھی، عمر سعد کو پہچان نہیں تھی۔ لیکن میں عرض کروں میرے عزیزو، صرف معرفت ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ ہاں، معرفت یعنی مزاج شناسی، یعنی اچھے سے پہچان لینا، معرفت یعنی اچھے سے پہچان لینا۔ معرفت معاویہ کو بھی تھی، اگر معاویہ کو معرفت نہیں ہوتی تو یزید سے نہیں کہتا کہ جاؤ پانی لے لو نہر سے جا کر، جب علی کا قبضہ تھا نہر پر۔ اگر معرفت نہیں ہوتی تو نہیں کہتا۔ جب یزید نے کہا کیسے پانی لے لوں، حسین کا قبضہ ہے، علی کا قبضہ ہے، جب ہم نے پانی نہیں دیا تھا تو وہ ہم کو کیوں دیں گے؟ معاویہ نے کہا تو نے پہچانا کہاں ہے ابھی؟ ارے وہ اور اس کے باپ تھے، وہ تو اور تیرے باپ کی طرح تھوڑی ہیں، جا جا کے پانی لے کر آ، منع نہیں کریں گے۔ آپ کہو گے معرفت ہو جائے تو انسان آ جائے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ معرفت ہونے کے بعد بھی آنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کیا فرماتا ہے اہل کتاب کے بارے میں؟ پیغمبر کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انہیں رسول کی معرفت ایسے ہے جیسے انسان کو اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے۔ لیکن ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائے۔ اس کا مطلب صرف معرفت بھی کافی نہیں ہے عزیزان محترم، صرف معرفت بھی کافی نہیں ہوئی۔ ہاں، معرفت علم کے اوپر کا ایک درجہ ہے، معرفت جو ہے وہ بصیرت کے راستے فراہم کرتا ہے، معرفت ایثار کے راستے فراہم، معرفت بصیرت کا راستہ فراہم کرتا ہے، لیکن جب معرفت کے ساتھ ایثار ہو، اگر معرفت کے ساتھ ایثار ہو جائے تو بصیرت اور امام کے ساتھ، امام کی نصرت کے، ہدایت کے راستے فراہم کرتا ہے۔ لیکن صرف معرفت بھی کافی نہیں عزیزان محترم۔ عمر سعد بھی پہچانتا تھا، مذاکرہ بھی کیا امام حسین کے ساتھ، لیکن عمر سعد کی پریشانی کیا تھی؟ عمر سعد کی پریشانی یہ تھی کہ لالچ تھا، گریز کر رہا تھا امام حسین سے لڑنے سے، نہیں لڑنا چاہتا تھا، لیکن شمر نے کہا اگر تو نہیں لڑے گا تو میں لڑوں گا، سرداری میری ہوگی، رے کی حکومت مجھے ملے گی۔ آپ توجہ فرمائیں عزیزان محترم، ان کے انجام کو بھی دیکھیں۔ جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا امام حسن کو تاکہ یزید سے شادی ہو جائے، لیکن ہوئی یزید سے شادی؟ عمر سعد نے قتل کیا امام حسین کو تاکہ رے کی حکومت مل جائے، ملی رے کی حکومت؟ کچھ نہیں ملا نا عزیزان محترم، نہ کسی کو بصرہ ملا، نہ کسی کو یمن ملا، نہ کسی کو کوفہ ملا، سب کے سب ذلیل ہو کر مارے گئے۔ یہ عبرتیں عزیزان محترم کربلا کی۔ آپ دیکھیں شہر رے کربلا میں دو لوگوں کے لیے رے میٹر کرتا تھا،
دو لوگوں کے لیے رے جو تھا وہ معنی دار تھا، میننگ فل تھا کربلا میں۔ ایک شہر رے میٹر کرتا تھا عمر سعد کے لیے، اور ایک میٹر کرتا تھا بشیر بن عمرو حضرمی کے لیے۔ بشیر بن عمرو حضرمی امام حسین کے صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھ میں ہیں، اور کربلا میں عاشور کے دن امام حسین پر قربان بھی ہوتے ہیں۔ عمر سعد بھی امام کو جانتا ہے، امام کو پہچانتا ہے، امام کے والد علی ابن ابی طالب سے اچھی طرح واقف ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حق پر ہیں۔ دونوں کے لیے میٹر کرتا ہے رے۔ کیوں میٹر کرتا ہے؟ اس لیے کہ عمر سعد کو شہر رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا ہے کہ اگر تو حسین کو قتل کرے تو شہر رے کی حکومت تجھے دی جائے گی۔ بشیر بن عمرو حضرمی کے لیے کیوں میٹر کرتا ہے شہر رے؟ کیونکہ صبح عاشور آدھی رات گزرنے کے بعد، شب عاشور آدھی گزرنے کے بعد صبح عاشور امام حسین کو خبر ملتی ہے۔ خبر کیا ملتی ہے؟ خبر ملتی ہے کہ شہر رے میں بشیر بن عمرو حضرمی کے جوان بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو بشیر بن عمرو حضرمی کے لیے بھی میٹر کیا نا۔ امام بشیر کے پاس آئے، بشیر تو یہاں تک میرے ساتھ آیا ہے نا، بس کافی ہے، یہ لے پیسے، جا چلا جا اور جا کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لے شہر رے سے۔ مجھے خبر ملی ہے تیرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تیرے بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے، جا اپنے جوان بیٹے کو آزاد کرا۔ بشیر بن عمرو حضرمی کے لیے بھی میٹر کرتا ہے، عمر سعد کے لیے بھی میٹر کرتا ہے۔ لیکن ایزان محترم، عمر سعد امام حسین کے لشکر کی طرف تیر چلاتے ہوئے، پہلا تیر چلاتے ہوئے، میرے عزیزو آپ توجہ فرمائیں، جب انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑتا ہے، باطل کا پردہ پڑتا ہے، تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین کی معرفت ہوتے ہوئے پہلا تیر چلاتا ہے اور لشکر والوں کو گواہ بناتا ہے، گواہ رہنا حسین کے خیموں کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ گواہ رہنا یعنی کیا؟ یعنی تو نے کون سا نیک کام کیا ہے جس کی گواہی، جس کے لیے لوگوں کو گواہ بنا رہے؟ گناہ پر، جرم پر، قتل رسول، قتل فرزند رسول پر، توہین فرزند رسول پر گواہ بنا رہے لوگوں کو۔ لیکن ایزان محترم، ادھر دوسرا انسان جس کے لیے شہر رے میٹر کرتا ہے، امام فرماتے ہیں جہاں پیسے لے چلا جا، آزاد کرا دے۔ فرماتے ہیں فرزند رسول، امام نے کہا تو یہاں تک آیا نا، تیری نجات کے لیے کافی ہے، تیری نجات کا ضامن حسین ہے، تو واپس چلا جا، اپنے بیٹے کو آزاد کرا لے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ایسا رؤوف امام کہاں ملے گا؟ اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے کہ کل میرا بیٹا بھی مارا جائے گا، کل میرا بھائی مارا جائے گا، کل میرے بچے، میرے بھانجے، میرے بھتیجے مارے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جا اپنے بیٹے کو بچا لے، تیری نجات کے ضامن، تیری نجات کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ کہتے ہیں نہیں آقا، مجھے اجازت دیجئے یہیں پر رکنے کی، میں کیسے چلا جاؤں؟ آپ کا بیٹا علی اکبر مصیبت میں گھرا ہوا ہے اور میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چلا جاؤں؟ اس کے لیے بھی شہر رے میٹر کرتا تھا، لیکن نہیں گئے، نہیں گئے۔ امام نے کہا اچھا نہیں جانا چاہتے ہو؟ امام نے کچھ قیمتی لباس دیے، اور وہ قیمتی لباس امام نے قبیلے بنی اسد میں بھجوائے، بنی اسد کے قبیلے میں بھجوائے۔ کس لیے؟ اور کہا کہ یہ کام سونپا قبیلے بنی اسد میں کسی ذمہ دار آدمی کو کہ تہران شہر رے جا کر میرے اس صحابی کے بیٹے کو آزاد کرا لینا۔ اور یہ جو توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، احسان نہیں ہے، یہ جو لباس تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے آنے جانے کا خرچہ، آزاد کرانے کا خرچہ اور تمہارا گھر کا خرچ سب ان میں سے نکل آئے گا۔ بس جا کر، اللہ اکبر میرے عزیزو، جس کا اپنا بیٹا، جس کا اپنا بھائی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جنہوں نے پانی نہیں پیا ہے، اسے فکر ہے ایک صحابی کے بیٹے کی، جا کر میرے صحابی بشیر بن عمرو حضرمی کے بیٹے کو آزاد کرانا۔ عبرت حاصل کریں میرے عزیزو، وہاں سے ادھر سے درس لیں، ادھر سے عبرت حاصل کریں۔ جلدی جلدی میرے عزیزو بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عبرت کا نمونہ قاضی شریح، قاضی شریح، اس نے تقریباً 53 سے 75 سال تک کی روایتیں ہیں،
53 سے 75 سال تک اسلامی مملکت میں اس نے قضاوت کی ہے. کم سے کم 53 سال، زیادہ سے زیادہ 75 سال. 3-4 آدمی ریٹائر ہو جاتے ہیں اتنے میں. اتنے سال اس نے قضاوت کی ہے. دوسری خلافت کے زمانے میں کوفے میں قاضی بنایا گیا تھا. تیسری خلافت کے زمانے میں بھی رہا. امام علی کے زمانے میں اختلافات روایات میں، کسی میں کہ امام نے شروع میں رکھا بعد میں ہٹا دیا تھا، بعض روایت میں کہ مشروط رکھا تھا. تم فیصلہ دینا لیکن نہائی فیصلہ دینے سے مجھے ضرور چیک کرا دینا فیصلہ سنانے سے پہلے. امام علی کے زمانے میں رہا. امام علی کے زمانے میں کام کیا اس نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ. امام علی علیہ السلام کی مکمل معرفت تھی. امام حسن بھی وہیں تھے، امام حسین بھی وہیں تھے، مولا عباس بھی وہیں تھے. یہ جو 4.5 سال تقریباً 4.25 سال کا جو حکومت کا زمانہ ہے، سب کے سب کوفہ میں تھے. اس نے بھی کام کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ کھڑکیاں اگر بند ہو سکتی ہوں تو انہیں بند کر دیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں. توجہ چاہتا ہوں اذان محترم. قاضی شریح یہ تو کربلا میں نہیں آیا، اس کا کیا میٹر ہے؟ کربلا میں قاضی شریح تو نہیں آیا ہے. اذان محترم، قاضی شریح وہ انسان ہے جس نے وہ کام کیا کہ امام حسین کے قیام کا انجام یہ ہوا. جب جناب مسلم کوفے میں آئے، قاضی شریح بھی کوفے میں تھا. تفصیلی واقعات میں نہیں جانا ہے. جناب ہانی کو، جن کے گھر پر جناب مسلم کا قیام تھا، جناب ہانی کو گرفتار کر لیا ابن زیاد نے، اور جناب ہانی پر زور بنایا کہ بتاؤ مسلم کہاں ہے، مسلم کو کیوں بنا دی تم نے. یہاں تک کہ اتنا مارا جناب ہانی کو اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے سر سے خون جاری ہو کر آپ کی داڑھی پر بہہ رہا تھا. اور جناب ہانی چلا رہے تھے، آواز دے رہے تھے، اے کوفے کے دیندار لوگوں تم کہاں ہو، آؤ آنے کے بعد دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے. روایت بتاتی ہے کہ خبر قبیلے مزہج میں پھیل گئی. خبر قبیلے مزہج سے تھے، قبیلے مزہج میں خبر پھیل گئی کہ ہانی کو گرفتار کر کے ہانی کو مارا جا رہا ہے. پورے قبیلے نے، طاقتور قبیلہ تھا، پورے قبیلے نے دارالامارہ کو، اس محل کو آ کر گھیر لیا جہاں پر ابن زیاد تھا. اور ایزان محترم، انہوں نے اس اعتبار سے، اس طاقت سے قصر کو گھیرا تھا کہ اگر چاہتے تو ابن زیاد کو ختم کر دیتے، کیونکہ ابن زیاد کے پاس ابھی بہت طاقت نہیں تھی، بہت پاور نہیں تھی. دارالامارہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، حصار میں لے لیا قبیلے مزہج نے. قاضی شریح دارالامارہ کے اندر تھا. قاضی شریح کی بات مانی جاتی تھی، خواص میں سے تھا. ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے تو قاضی شریح کو بلایا. بلانے کے بعد کہا دیکھو قاضی، ہانی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کہا زندہ ہے، جبکہ حالت یہ تھی کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے. ہاں کہنے کے لیے زندہ تھے. کہا زندہ ہے نا، تو جاؤ دارالامارہ کی چھت پر جا کر اعلان کرو، قبیلے مزہج کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، ہانی زندہ ہے، تم لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. ایزان محترم، قاضی شریح آتا ہے، اللہ کی رضا کو بیچ دیتا ہے ابن زیاد کی رضا کے لیے. ابن زیاد کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، ہانی زندہ ہے، تم گھروں کو واپس چلے جاؤ. لیکن یہ ایک جملہ کوفے میں آگ لگا دیتا ہے. ایک جملہ. ایک جملے سے کیا ہوتا ہے میرے عزیزو، ایک جملے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے 2-3 باتیں عرض کی ہیں اسی میں. ایک جملے نے موسیٰ اور موسیٰ کی نبوت کو بچایا، ایک جملے نے یوسف کو بچایا، اور اسی ایک جملے نے عزیزان محترم یہاں پر کوفے میں ایسی آگ لگائی قیام مسلم اور قیام امام حسین کے خلاف
کہ کوفے کا رنگ بدل گیا، کوفے کا نقشہ بدل گیا۔ قاضی شرح نہیں آیا کربلا میں، قاضی شرح نے تلوار نہیں اٹھائی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف، قاضی شرح نے مسلم کو قتل نہیں کیا، لیکن عزیزان محترم قاضی شرح نے یہ ایک جملہ بول کر مسلم کو بھی قتل کر دیا، قیام کو بھی قتل کر دیا، مقصد حسین کو بھی قتل کر دیا۔ کیوں بولا قاضی نے جملہ؟ قاضی کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، بھری ہوئی تھی قاضی کے پاس عزت، شہرت بھری ہوئی تھی قاضی کے پاس، قاضی کے پاس بیوی بچے سب تھے، کنیزیں تھی، بڑا گھر تھا، مال دولت خوب تھا، لیکن قاضی کے پاس ایک چیز نہیں تھی، اس قاضی کے پاس شجاعت نہیں تھی، قاضی کے پاس ڈر تھا، خوف تھا۔ لہذا عزیزان محترم یہ ڈر لے ڈوبا قاضی کو، اس ڈر نے نقشہ بدل دیا میرے عزیز و قیام کا، اس ڈر نے مسلم کو قتل کرا دیا، اس ڈر نے کربلا آنے نہیں دیا کوفے والوں کو امام حسین کی طرف۔ اس ایک جملے نے ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، حق کے مقابل میں حق کے لیے نہیں میرے عزیزو، حق کے لیے شجاعت ہونی چاہیے، حق کے لیے بہادری ہونی چاہیے۔ ایک 100 سال کا بوڑھا پلکوں کو اٹھا کر آتا ہے اور آنے کے بعد میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ادھر۔ لہذا عزیزان محترم جب حق کی مدد کا وقت آئے تو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اس کے بعد پچھتایا، لیکن پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح سے نادم نہیں ہوا جیسے نادم ہونا چاہیے تھا۔ لہذا عزیزان محترم اس کے ایک جملے نے، بس میں 2 باتیں اور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو تمام کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دو لوگ ہیں جو امام حسین کو کربلا میں ملنے آتے ہیں، ایک کا نام ہے مالک بن نضر ارحبی اور ایک کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ۔ مالک بن نضر اور ضحاک بن عبداللہ امام سے ملنے آئے، کربلا میں ملاقات ہوئی، سلام دعا خیریت۔ امام نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا فرزند رسول آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، سلام دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی خیریت لینے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اب جب آ ہی گئے ہو تو میرا راستہ یہ ہے، میرے ساتھ رک جاؤ، میری مدد کرو، مجھے تو جانتے ہو نا؟ کہاں جانتے ہیں؟ مالک بن نضر نے کہا کہ فرزند رسول میں مقروض ہوں لوگوں کا، میرے اوپر قرضہ ہے، میرے بچوں کے پاس بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، لہذا آپ مجھے تو جانے دیجئے۔ امام نے کہا آزاد ہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ چلا گیا، میدان کو کربلا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ امام نے ضحاک بن عبداللہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم تو دیکھ رہے ہو میں یہاں پر پریشان گھرا ہوا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ضحاک بن عبداللہ کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کے ساتھ رکوں گا، لیکن جب تک آپ کامیابی کی طرف جاتے رہیں گے، جب تک میری مدد آپ کو فائدہ پہنچائے گی تب تک میں رکوں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا کہ نہیں اب کام تمام ہونے والا ہے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر رکنا چاہتے تو رک جا، اب کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن تو رکنا چاہتے تو رک جا، اب تجھے یہ نہیں کہوں گا کہ چلا جا، تو اپنی مرضی سے رکنا چاہتے تو رک جا۔ رکا۔ عزیزان محترم کربلا میں عاشور کے دن ظہر سے پہلے تک امام کے ساتھ لڑا، دفاع کیا امام کا، یہاں تک کہ سارے اصحاب جو ہے وہ شہید ہو گئے، صرف 2 صحابی باقی تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں بچا ہے، 2 صحابی صرف بچے ہیں، تو یہ امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نے جو شرط رکھی تھی اب اس کا وقت آ گیا، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ عزیزان محترم اسے کہتے ہیں ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، نہیں سنتے۔ بہت مہم ہے انسان کے لیے فیصلہ کرنا۔ پہلے سے اس نے ایک گھوڑا تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایک خیمے میں، اور اس خیمے میں جاتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کے پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ یزید کے سپاہی دوڑتے ہیں، عمر صاحب کے سپاہی، اور سپاہی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جانے کے بعد راستے میں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔
عزیزان محترم، اگر امام حسین کے ساتھ یہیں پر قتل ہو جاتا تو کیا رشتہ؟ توجہ فرمائیے۔ یہاں تک کہ اس سے الگ ایک مثال دے کے بات کو تمام کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ ابھی جب امام کربلا پہنچے نہیں ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ایک تاجر امام کو راستے میں ملا، سامان خرید کر لے جا رہا ہے، مکے کی طرف سامان خرید کے لے جا رہا ہے۔ امام نے پوچھا میں جا رہا ہوں، قافلے میں اور بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ امام نے کہا میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، میرا راستہ شہادت کا راستہ ہے، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ کربلا چلو، تم جانتے ہو، میرے بابا کو جانتے ہو، نانا کو جانتے ہو، مجھے بھی ہمارے مقصد کو جانتے ہو۔ کہنے لگا فرزند رسول بس اتنی اجازت دیجئے کہ میں یہ سامان گھر تک پہنچا کر آ جاؤں، بس میں رکوں گا نہیں، قیام نہیں کروں گا گھر پر، سامان گھر پہ پہنچاؤں گا اور فوراً واپس آ جاؤں گا۔ میں کہوں گا تاجر تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ جب حسین کہہ رہے کہ میرا راستہ شہادت کا راستہ ہے، جب تو حسین کے ساتھ شہادت کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس سامان تجارت کا کیا کرے گا؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ فرزند رسول وعدہ ہے رکوں گا نہیں، گیا سامان رکھا گھر پر، اور سامان کو رکھتے ہی فوراً کربلا کی طرف واپس آیا، لیکن جب کربلا پہنچا تو حسین شہید ہو چکے تھے، لاشیں پامال ہو چکے تھے، خیمے تاراج ہو چکے تھے، حسین کا لاشا پامال کیا جا چکا تھا۔ تاجر کو کس چیز نے روک لیا قافلے میں سوار ہونے سے؟ حسین کے قافلے میں سوار ہونے سے کس نے روک لیا؟ تجارت نے، دنیا کے تھوڑے سے لالچ نے۔ عزیزان محترم بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو حسین کے قافلے میں سوار ہونے سے نہ روک لے، کوئی بھی چیز آڑے نہ آئے، حسین کے قافلے میں سوار ہونے سے نہ روک لے، کوئی بھی چیز مہدی کے قافلے میں سوار ہونے سے نہ روک لے۔ ذرا سی دیر ہوئی اور حسین کے قافلے سے پیچھے رہ گیا، اب پچھتائے، اب روئے، اب گریہ کرے، اب کیا ہونے والا ہے؟ جب امام نے بلایا تب تم آئے نہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، کربلا درس اور عبرت سے بھرا ہوا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، کوئی تو ہو جو آئے اور آنے کے بعد کربلا سے درس لے، کوئی تو ہو جو آئے اور آنے کے بعد کربلا سے عبرت لے۔ میرے عزیزو میں پھر سے عرض کروں گا، یہ جو میرا آقا آواز دے رہا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، یہ جو آواز دے رہے ہیں نا، کیا کوئی مددگار ہے جو آئے اور آنے کے بعد میری مدد کرے؟ کاہے کے لیے مدد؟ جان بچانا ہے؟ نہیں، جان بچانا ہوتی تو کتنے فرشتے آئے تھے، جنات آئے تھے۔ اور عزیزان محترم اگر صرف جان ہی بچانا ہو تو امام خود اعجاز امامت سے، امام خود امامت کی طاقت سے اگر چاہے تو اعجاز کے طور پر انہیں قتل کر سکتا ہے اگر جان ہی بچانا ہو۔ پھر کاہے کے لیے آواز دے رہے تھے؟ دو چار آدمی آئے اور آنے کے بعد امام حسین کی مدد کریں، امام حسین کو بچا لیں؟ نہیں۔ کیا کوئی ہے تم میں سے جو آئے ہماری مدد کرے ہدایت کے راستے میں، حق کو سمجھنے میں، اللہ کے پیغام کو سننے میں، اصلاح کے لیے کوئی ہے جو مدد کرے؟ کیوں مدد کس لیے مانگیں گے آپ مجھے بتائیں؟ علی اکبر کی شہادت کے بعد، عباس کی شہادت کے بعد، اون محمد کی شہادت کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد حسین کس لیے مدد مانگیں گے؟ آؤ کچھ لوگ آ کر مجھے بچا لو۔ نہیں میرے عزیزو، نہیں، حسین جو مقصد لے کر چلے ہیں مدینے سے، کیا کوئی ہے جو اس مقصد کی مدد کرنے کے لیے آئے؟ اور جب یہ مدد مقصد کے لیے مانگی جا رہی ہے تو یہ مدد اس زمانے سے مخصوص نہیں تھی، آج کے زمانے میں بھی یہ سوال ہے، کیا کوئی ہے جو آئے اور آنے کے بعد میرے مقصد میں میری مدد کرے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، نوجوانوں، ہمیں آنا ہے، حسین کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ حسین نے جو آواز دی تھی مدد کرنے کے لیے، آنا ہے، آنے کے بعد مدد کرنا ہے، لبیک کہنا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے تمام کیا گفتگو کو، 9 محرم ہے، جناب علی اکبر کے، جناب علی اصغر کے مصائب کے چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے عزیزوں، سب شہید ہو گئے، حسین جاتے ہیں، کوئی مدد کے لیے ہے؟ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟
حرم رسول کے پردے کی اللہ اکبر میرے خیام سے رونے کی آواز آئی، واپس پلٹے، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی رونے کا سبب بچے نے اپنے آپ کو، مشہور ہے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، بچہ جھولے سے گر گیا۔ فرمایا یا اختہ ناولنی ولدی الصغیر، لاؤ میرے بچے کو مجھے لا کر دے دو۔ بچے کو آغوش میں لیا، ماں کو آواز نہیں دی، رباب تو موجود تھی، رباب تو موجود تھی نگر والا میں، رباب تو تھی، بچے کی ماں تو تھی، لیکن ماں کو آواز نہیں دی۔ بہن لاؤ میرے چھوٹے بچے کو لے کر آؤ۔ آقا ماں کو کیوں آواز نہیں دے رہے ہیں؟ میرے عزیزو، ہمارے گھروں میں کیا چھوٹے بچے نہیں ہیں؟ ہم صاحبان اولاد نہیں ہیں؟ اگر بچے کو تھوڑی سی بھوک لگے، بچہ تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے۔ میں اسی سال کی بات ہے، ابھی جب چھٹیوں میں گھر گیا ہوا تھا ماہ رمضان کے بعد، بس میں مجھے ایک سفر کرنا پڑا۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر، جس کی عمر جو ہے وہ 8 سے 10 مہینہ رہی ہوگی، اس بچے کو لے کر سوار ہوئی۔ میں نے دیکھا بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے، بچہ گریا کر رہا ہے، بار بار روئے جا رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں اس خاتون کے پاس آیا، شوہر بھی ساتھ میں تھا۔ میں نے کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ ہم اس کی دودھ کی بوتل، اس کی فیڈر گھر پر بھول گئے، یہ اس لیے رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو کچھ دے نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر فیڈر نہیں ہے تھوڑی دیر اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، شاید اس کو تھوڑا سکون ہو جائے۔ اس ماں نے پانی کی بوتل لی اور پانی کی بوتل لینے کے بعد ڈھکن میں تھوڑا سا پانی نکالتی تھی، بچے کے منہ میں ڈالتی تھی، بچہ چپ ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، وہیں پر مجھے خیال آیا، جب اس بچے کی دودھ کی بوتل تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ہے، یہ بچہ اتنا گریا کر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، ہائے جس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، جس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، ماں کو آواز نہیں دی۔ میرے عزیزوں، بہن کو بلایا، ماں کو کیوں آواز نہیں دی؟ اللہ اکبر! شاید ماں سے آنکھیں نہ ملانا چاہتے ہو، کیسے سامنا کروں؟ ارے چھوٹے سے بچے کو صرف پانی بھی نہیں دے پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، بچے کو لیا، میدان میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں ارے فوجی اشقیا کیا دیکھتے نہیں ہو؟ اگر تمہاری نظروں میں میں گناہ گار ہوں تو یہ بچہ تو کوئی خطا نہیں کر سکتا ہے، لاؤ تھوڑا سا پانی لا کر پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا تم سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا؟ یہ لو، لے جاؤ بچے کو نہر سے تھوڑا سا پانی پلا کر لے آؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ مشہور ہے کہ عرض کربلا پر بچے کو لٹا دیتے ہیں، لٹانے کے بعد کہتے ہیں جلتی ہوئی ریت پر کہا جاتا ہے ریت اتنی گرم تھی اگر دانہ ڈال دیا جائے تو بھن کر راکھ ہو جائے۔ بچے کو لٹا دیا لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب حسین نے بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بچے کے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتے۔ ہائے اللہ اکبر! باپ مظلوم بچے کے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا تھا، ابھی باپ کے ہونٹ بچے کے ہونٹوں تک نہ پہنچے تھے، 3 بھال کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے کو ایک کان سے چھیدتا ہوا دوسرے کان تک چھید کر پار ہو گیا۔ وَذَبَحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا۔ میدان سے لے کر خیموں کی طرف واپس ہوئے۔ یہ جو عمل کرتے ہیں نا عاشور کے دن، 7 مرتبہ آگے بڑھنے کا، پیچھے ہٹنے کا، اللہ اکبر! میرے عزیزو، روایات میں ہے جب بچے کو لاشے کو لے کر حسین آئے، خیمے میں جانا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آقا کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ شاید سوچ رہے ہو ارے زمین و آسمان جس بچے کی شہادت کو برداشت نہ کر سکے، جس بچے کی شہادت کو، جس کی پیاس کو دیکھ کر فوج اشقیا گریا کرنے لگے،
جب ماں چھدے ہوئے گلے کو دیکھے گی کیا حال ہوگا. آخر میں خیمے کا پردہ ہٹایا, ننھی سی بچی نے باپ کے پیروں کو پکڑ لیا. بابا, میرے عزیزو شکوہ نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, شکوہ نہیں کہ بابا بھیا کو پانی پلا دیا مجھے نہیں پلایا, نہیں, کوئی شکوہ نہیں, بس تسلی کے لیے پوچھا بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے. میرے عزیزو آپ صاحبان اولاد ہیں نا, آنسوؤں کو روک لے, آوازوں کو روک لے. ایک جملہ, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ایک جملہ میرے عزیزو, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بچی نے پوچھ لیا بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے, مجھے بس اتنا بتا دو. حسین اس بچی کو جواب کیا دے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ حسین اس بچی کو کیا جواب دے؟ کوئی جواب نہ دیا. ابا کا دامن ہٹایا, بچی بھیا سے لپٹ گئی. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی